آہستگی سے قدم اٹھاتی وہ باہر آئی تھی۔ ناشتہ وہ کر چکی تھی۔ زنک کلر کی سویٹر پر وہ جینس میں موجود تھی۔ لانگ باب کٹ بال چھوٹی پونی بامشکل مکید تھے جو اسے کافی کیوٹ دکھا رہی تھی۔ مین دروازے سے باہر نکلتے اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ چہرہ ستا ہوا تھا، آنکھیں سرخ تھیں۔ ساری رات وہ خوف کے زیر اثر سو نہیں پائی تھی۔ یاقوت کا خوف کسی اسیب کی طرح سر پر سوار تھا۔ رات کو وہ گھر نہیں آیا تھا۔ اس کے آتے ہی دینا اسے ضرور بتائے گی کہ وہ اس کے کمرے میں گئی تھی۔ وجود میں خوف کی لہریں اٹھ رہی تھیں اور اس سچویشن میں وہ وہی کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کی عادت تھی۔ بے بسی سے لب بھیجتے وہ باہر آئی تھی۔ گیٹ پر کھڑے عثمان پر اس کی نظر پڑی تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی طرف متوجہ تھا۔ ماتھے پر بل تھے۔ اچانک وہ گاڑی کا دروازہ بند کرتے گیٹ سے باہر نکلا تھا۔ انداز عجلت لیے ہوئے تھا۔ تیز چلتی ہوا میں وہ آنکھیں سکیڑے گیٹ کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں ہاتھ سویٹر کی پاکٹس میں تھیں۔ ایک نظر اطراف میں دوڑاتے وہ تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھی تھی۔ فرنٹ ڈور کھول کر دیکھا تھا، وہ لاک نہیں تھی۔ دل خوشگوار انداز میں دھڑکا تھا۔ وہ تیزی سے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتی سیٹ کے درمیان بیٹھ گئی تھی، یوں جھک کر کے عثمان کو دکھائی نہ دیتی۔ تقریباً 5 منٹ بعد ہی عثمان ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ وہ مسلسل موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ احتیاط سے گاڑی باہر نکالتے اسپیڈ دی تھی۔ مصباح نے شکر کا سانس خارج کیا تھا۔ یاقوت کو معلوم ہونے سے پہلے وہ یہاں سے بھاگ چکی ہوگی۔ اچانک گاڑی جھٹکے سے رکی تھی۔ وہ گردن اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ عثمان کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ وہ غیر شناسہ زبان میں بات کر رہا تھا۔ ریورس ہوتی گاڑی نے ایک بار پھر سپیڈ پکڑی تھی۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ گاڑی ایک بار پھر رکی تھی۔ عثمان سیٹ بیلٹ کھولتے گاڑی سے اترا تھا اور پھر کسی نے اس کی جانب کا دروازہ کھولا تھا۔ باہر نکلو۔ عثمان کی غصیلی آواز پر وجود سن ہوا تھا۔ پکڑے جانے کی شرمندگی الگ۔ اسے ہلتے نہ دیکھ اس نے بازو سے پکڑ کر باہر کھینچا تھا۔ باہر نکلتے مصباح نے غصے سے اپنا بازو چھڑایا تھا۔ تمہیں سکون کیوں نہیں آتا؟ پتہ نہیں بھاگنے سے اتنا آبسیسڈ کیوں ہو؟ تیوری چڑھائے غصے سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے جانے دو پلیز، ورنہ تمہارا وہ جلاد بوس آ کر مجھے مار دے گا۔ بجائے غصہ کرنے کے اس نے ملتجیہ انداز اپنایا تھا۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ تمہارے معاملے میں ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا ہے۔ دکھائی سنائی دینا ختم ہو گیا ہے۔ بے فکر رہو، چلا کر کہتا وہ گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا۔ مصباح نے اسے روحانسی نظروں سے دیکھا تھا۔ کتنی بے بس زندگی تھی، خوف خوف اور بس خوف۔ اس نے گہری سانس اندر کھینچی تھی۔ اللہ کرے ٹائر پنکچر ہو جائے، وہ بے بسی سے روتے ہوئے چیخی تھی۔ گاڑی گیٹ سے دوبارہ باہر نکالتے عثمان کے کانوں میں اس کی آواز پڑی تھی۔ وہ غصے سے گردن جھٹک گیا تھا۔ اسے اپنی فکر ستا رہی تھی۔ کل تو یاقوت کی کال شعوری طور پر نظر انداز کرتا رہا تھا، پر اب ڈر محسوس ہو رہا تھا کیونکہ وہ آنے والا تھا اور سونے پر سہاگا کے مصداق وہ لڑکی دوبارہ بھاگنے کی تیاری میں تھی جب اس کی گاڑی جھٹکا کھاتی جنگل کے بیچوں بیچ سڑک پر رکی تھی۔ اف! جھنجھلاتے ہوئے اترا تھا۔ گاڑی کا جائزہ لیتے اس کی نظر اگلے ٹائر پر پڑی تھی۔ غصے کی شدید لہر وجود میں دوڑی تھی۔ کالی زبان! وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جھکے ہی بڑبڑایا تھا۔ اب واپسی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ یاقوت سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، پر شاید وہ لڑکی اسے اپنے ساتھ ہی مروانا چاہتی تھی۔ گہری سانس خارج کرتے اس نے موبائل نکالا تھا۔ وہ ڈھلوانی سڑک کی جانب بنے گھر کے قریب تھا۔ ماتھے پر بل لیے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے لاپرواہی سے قدم اٹھاتے گیٹ کے قریب جا رہا تھا۔ دھوپ کی روشنی میں براؤن لکڑی کا گیٹ چمک رہا تھا۔ گارڈز مستعدی سے کھڑے تھے۔ جب گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھلا تھا، گارڈز نے گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ وہ مقامی ملازمہ تھی۔ سیاہ اسکرٹ پر سفید شرٹ میں ملبوس، بالوں کا جوڑا بنا تھا۔ سیاہ رنگ کا کوٹ گھٹنوں سے اوپر تھا۔ گارڈ نے گردن واپس موڑ لی تھی۔ عثمان کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ وہ ابھی دور تھا۔ یہ اس کے جانے کا وقت نہیں تھا۔ شاید دینا نے بھیجا ہوگا یا گروسری کرنے جا رہی ہو۔ اگلے ہی پل وہ سر جھٹک گیا تھا۔ وہ ڈھلوان چڑھتی دائیں جانب سڑک پر جا رہی تھی۔ گیٹ کے قریب پہنچتے اس نے گہری سانس بھری تھی۔ یاقوت سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ کافی بڑا بلنڈر کر چکا تھا۔ حالانکہ یاقوت نے اسے آج تک کچھ نہیں کہا تھا، یا شاید آج سے پہلے اس نے ایسی غلطی نہیں کی تھی۔ چھوٹا گیٹ کھول کر داخل ہوتے اس کی غیر ارادی نظر دائیں جانب سڑک پر پڑی تھی۔ مقامی ملازمہ جنگل میں داخل ہو رہی تھی۔ عثمان ٹھٹک کر رکا تھا۔ جنگل کے بیچ سے بھی راستہ نکلتا تھا، پر عام شہری اس راستے سے اجتناب برتتے تھے۔ وجہ جنگل میں موجود پگ کی بڑی تعداد تھی، اور نہ ہی جنگل کا یہ راستہ کیوبیک کی مڈل کلاس آبادی کی طرف جاتا تھا۔ وہ گیٹ میں داخل ہو گیا تھا، پر ذہن نہ چاہتے ہوئے بھی ملازمہ کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ ہاتھوں کو آپس میں رگڑتا گھر میں داخل ہوا تھا۔ لابی عبور کرتے لاؤنج میں آیا تھا۔ ارادہ دینا سے ملنے کا تھا،
جب اس کی نظر کچن میں نظر آتی ملازمہ پر پڑی تھی، اس کی سانس وہیں رک گئی تھی۔ وہ منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، جو سیاہ شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس پوری توجہ سے اپنے کام میں مصروف تھی۔ ملازمہ یہاں تھی تو اس نے کسے جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ دل اور دماغ جو جواب دے رہے تھے اس پر اس نے باقاعدہ نفی میں سر ہلاتے انکار کیا تھا۔ نظریں ملازمہ پر ہی تھیں۔ وہ مصباح کے کپڑوں میں موجود تھی تو وہ تیزی سے مصباح کے کمرے کی طرف بھاگا تھا، دروازہ دھکیلتے اندر داخل ہوا تھا۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ باتھ روم کی جانب بڑھا جو خالی تھا۔ وہ بھاگنے میں ماہر ہے، ایک یہی کام ہے جو وہ لڑکی بہترین طریقے سے کر سکتی ہے۔ اسے یاقوت کی بات یاد آئی تھی۔ مصباح کی ذمہ داری دیتے اس نے وارننگ دی تھی۔ غصے سے دماغ کی رگیں ابری تھیں۔ وہ کچن میں آیا تھا، جہاں ملازمہ اب بھی لنچ کی تیاری میں مصروف تھی۔ عثمان کی قدموں کی چاپ پر گردن اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ سرخ چہرے سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے انداز پر ملازمہ نے گھبرا کر قدم پیچھے لیے تھے۔ کس کے کہنے پر اسے یہاں سے بھگایا ہے تم نے؟ اسے گردن سے دبوچتے وہ لب بھینچ کر چیخا تھا۔ ملازمہ کا چہرہ سانس رکنے پر سرخ ہوا تھا۔ عثمان! کچن میں داخل ہوتی دینا حیرانی سے چیخی تھی۔ چھوڑو اسے! اسے بازو سے پکڑتے ملازمہ سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، جس کا منہ سانس رکنے سے خطرناک حد تک سرخ ہو چکا تھا، پھیلی آنکھوں سے پانی گرا تھا، ایک جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑتا پیچھے ہٹا تھا۔ مصباح عباسی بھاگ چکی ہے۔ اس کے کپڑوں میں موجود وہ گارڈز کو چکما دے کر گئی ہے۔ اس سے معلوم کرو کس کے کہنے پر کیا ہے اس نے۔ دینا کو کہتا وہ موبائل نکالتا باہر بھاگا تھا۔ اگلے چند منٹوں میں وہاں ہڑبڑی مچ گئی تھی۔ عثمان گارڈز کے ساتھ جنگل کی طرف بھاگا تھا۔ وہ سڑک کے درمیان رکا تھا۔ نظر مخالف سمت سے آتی یاقوت کی گاڑی پر تھی۔